بارش کی بوندیں آہستہ آہستہ صحن میں گرتی تھیں۔ مٹی کی خوشبو ہوا میں پھیل رہی تھی۔ شہزاد پرانی لکڑی کی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن نظر حروف پر تھی اور دھیان کہیں اور۔ اس کا بیٹا احسن شہر سے دور ایک سرکاری پروجیکٹ پر تھا، کم از کم 2 ہفتے کے لیے۔ گھر میں اب صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، وہ خود اور اس کی بہو زینت۔ زینت یہ نام سنتے ہی شہزاد کے ذہن میں اس کا چہرہ ابھر آتا۔ دودھیا رنگت، بڑی بڑی آنکھیں جن میں چمک تھی، اور ایک ایسی چال جو ہر قدم پر نظر روک دیتی۔ شادی کو 2 سال ہوئے تھے، مگر زینت کی جوانی جیسے ہر دن مزید نکھر رہی تھی۔ اس دن دوپہر میں زینت چائے کا کپ لائی۔ وہ خوشبو جو وہ ساتھ لائی تھی صرف کپ سے نہیں بلکہ اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ کپ رکھتے ہوئے اس کی انگلی شہزاد کی انگلی سے ہلکی سے ٹکرائی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظر ملی، پھر زینت ہلکی مسکان کے ساتھ مڑ گئی۔ یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا تھا، مگر شہزاد کے دل میں ایک ہلکی سی گرمی چھوڑ گیا۔ اگلے دن شام کو زینت ہلکی نیلی ساڑی میں کمرے میں آئی۔ کپڑا باریک تھا اور روشنی میں اس کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولی، ابا جی، یہ بارش کتنی سکون دیتی ہے نا؟ شہزاد نے گہری سانس لی۔ ہاں بیٹی، مگر سکون بھی کبھی کبھی اکیلا محسوس ہوتا ہے۔ زینت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، پھر تو ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ جملہ سیدھا شہزاد کے دل میں اترا۔ اس رات وہ بستر پر لیٹا دیر تک نیند نہ کر سکا۔ بارش کی آواز کے ساتھ ساتھ زینت کا چہرہ اور وہ جملہ ذہن میں گھومتا رہا۔ آنے والے دنوں میں زینت کے انداز بدلنے لگے۔ کبھی وہ چائے دیتے ہوئے جھک جاتی، کبھی باتوں میں شوخی آ جاتی، کبھی کپڑے کا پلو سنبھالتے ہوئے نظر چپکے سے اٹھا دیتی۔ یہ سب اشارے چھوٹے تھے مگر اثر بڑے۔ ایک شام بجلی چلی گئی، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ زینت موم بتی لے کر آئی۔ موم بتی کی سنہری روشنی میں اس کا چہرہ اور گردن چمک رہی تھی۔ وہ قریب آ کر بولی، ابا جی، آپ کی آنکھوں میں کچھ ہے، جیسے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے۔ شہزاد نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ حلق میں اٹک گئے۔ زینت کی آنکھوں میں گہرا اشارہ تھا، اور ایک پل کے لیے دونوں کے بیچ کی سرحد دھندلا گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کمزوری جیت گئی۔ کچھ دنوں تک یہ کشش چپکے سے بڑھتی رہی۔ پھر ایک دوپہر جب بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ سرحد ٹوٹ گئی۔ ایک لمحے کی کمزوری میں دونوں نے گناہ کا قدم اٹھا لیا، جس کے بعد واپسی ممکن نہیں تھی۔ لیکن یہ صرف شہزاد کا قصہ نہیں تھا۔ زینت کا کھیل کہیں اور بھی جاری تھا۔ وہ محلے کے ایک نوجوان سمیع سے خفیہ طور پر ملتی تھی۔ شہزاد کو یہ بات تب معلوم ہوئی جب وہ ایک دن بازار میں گیا اور اس نے زینت کو سمیع کے ساتھ موٹر سائیکل پر ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ منظر جیسے اس کے سینے میں خنجر تھا۔ چند دن وہ خاموش رہا مگر اندر زہر پھیلتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ محض ایک مہرہ تھا، اور زینت اپنی چال میں 2 مردوں کو بیک وقت قابو میں رکھے تھی۔ احسن کے واپس آنے پر شہزاد نے اسے سب کچھ بتایا، مگر اپنے کردار کا ذکر نہیں کیا۔ احسن نے ضبط کیا اور ایک منصوبہ بنایا۔ 1 ہفتے بعد احسن نے کہا، کل رات ہمارے گھر کچھ مہمان آئیں گے، تم تیار رہنا۔ اگلی رات ڈائننگ روم میں احسن کے چند دوست، محلے کے لوگ اور سمیع سب موجود تھے۔ زینت نے کمرے میں قدم رکھا تو سمیع کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ احسن نے کہا، زینت، آج سب کے سامنے بتاؤ کہ تم کتنی وفادار بیوی ہو۔ زینت نے خاموشی اختیار کی، مگر شہزاد نے کہا، اگر تم نہ بتاؤ گی تو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ زینت کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خوف آیا، پھر وہ اچانک بولی، کیا آپ بھی یہ بتائیں گے کہ آپ خود میرے ساتھ؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں شہزاد پر جم گئیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، پسینہ ماتھے سے بہہ نکلا اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس پل اسے احساس ہوا کہ یہ صرف زینت کا نہیں، اس کا بھی گناہ تھا، اور یہ جرم اس کی بیٹی کی زندگی کو توڑ چکا تھا۔ احسن نے زینت کو طلاق دے دی۔ زینت رسوائی کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی۔ شہزاد باقی زندگی اس شرمندگی کے ساتھ گزارتا رہا کہ ایک لمحے کی کمزوری نے سب کچھ برباد کر دیا۔